پاکستان کی مسلح افواج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں اور ان تمام شہداء کو زبردست خراج عقیدت اور تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور قوم دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. قومی اسمبلی نے مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قرارداد پیش کی۔ خواجہ آصف نے اپوزیشن لیڈر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا، پاک فوج کے بارے میں اپوزیشن لیڈر کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ محمود اچکزئی نے پاک فوج پر الزامات لگانے کی کوشش کی۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نظریات رکھیں لیکن اٹیک نہ کریں۔ پاک فوج پورے ملک ہے اور کسی ایک صوبے کی فوج نہیں۔ پاک فوج کا تشخص قومی ہے۔ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ سیاستدانوں کو مفادات کی سیاست سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا۔ میں غصے میں کبھی نہیں ہوتا اور میں نہیں کہتا، اور خواجہ آصف صاحب کی میں ادروائز بڑی عزت کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب ہم پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں اور بولتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ میں ان کو صرف یہ حقائق درست کرنے لگا تھا کہ دیکھیں نا، آپ فوج کے بلبوتے سیاست نہ کریں، آپ فوج کا ذکر ہی نہ کریں نا اس پارلیمنٹ میں جس انداز سے انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ جب آپ فون کرتے ہو، آپ اپنے آپ کو جتواتے ہو، پھر آپ جب وہ یونیفارم ہے تو آپ ان کی عزت کرو، ریٹائر ہو جائے تو پھر آپ ان کو بلا بلا کہو، تو کیوں اس کا ڈسکس ہی نہ کرو؟ آپ فوج کو سیاست میں کیوں لا رہے ہیں؟ افواج کو کندھے پر بٹھا کر کوئی سیاست نہ کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی خواجہ آصف پر تنقید، کہا کہ آج خواجہ آصف نے برادران یوسف کا کردار ادا کیا۔ خواجہ آصف نے تقسیم پیدا کی ہے۔ پاک فوج کے خلاف بات کرنے والے آپ ہیں، عدلیہ پر حملہ کرنے والے آپ خود ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ دہشت گردی کے خلاف ایک پیغام دیتے۔ ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ دہشت گردی کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ ضلع پنجاب کا بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان۔ وزارہ مریم نواز کا ایف سی ہیڈ کوارٹر بلوچستان کا دورہ۔ مریم نواز کہتے ہیں کہ چند ماہ پہلے پتہ چلا کہ ایف سی کو فنڈز کی ضرورت ہے، اسی وقت فیصلہ کیا۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، ہم 10 ارب روپے دیں گے۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر میں آنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ مشکلات کے باوجود فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ بلوچستان تنہا نہیں، پنجاب ہر لمحے ساتھ کھڑا ہے۔ بلوچستان میں امن و استحکام پورے پاکستان کی ترجیح ہے۔ بلوچستان جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچستان کو درپیش چیلنجز میں حکومت پنجاب ہر ممکن تعاون کرے گی۔ مجھ سے منسوب بے بنیاد خبریں اخبارات میں شائع ہوئیں۔ میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی اور ان کا سیل بھی وزٹ کیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ پہلی ذمہ داری سپریم کورٹ کے ججوں تک وہ معلومات پہنچانا تھا۔ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ رپورٹ 7 صفحات اور 22 پیراگراف پر مشتمل ہے۔ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کو بانی کی صحت کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا۔ پاکستان سپر لیگ میں نئی تاریخ رقم، پہلی مرتبہ پلیئرز آکشن کا آغاز۔ سیزن 11 کی پلیئرز نیلامی میں لیگ کی تمام 8 فرنچائز کے لیے کھلاڑیوں کی بولیاں۔ پی ایس ایل پلیئر آکشن میں 879 ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی رجسٹرڈ۔ ٹیموں کے پاس اسکواڈ مکمل کرنے کے لیے 50 کروڑ 50 لاکھ روپے کا بجٹ۔ آل راؤنڈرز فہیم اشرف کو اسلام آباد یونائیٹڈ نے 8 کروڑ 50 لاکھ میں خرید لیا۔ کراچی کنگز نے ڈیوڈ وارنر کو 7 کروڑ 90 لاکھ روپے میں خریدا۔ لاہور قلندرز نے حارث روف کو 7 کروڑ 60 لاکھ روپے میں خریدا۔ جہاں زیب سلطان 60 لاکھ روپے میں سیالکوٹ ٹیم کا وسیم، آصف افریدی اور محمد ذیشان کو کسی فرنچائز نے نہیں خریدا۔ T20 ورلڈ کپ 2026 کا سب سے بڑا اور سنسنی خیز میچ
جنوبی افریقہ اور افغانستان کے درمیان 2 سپر اوورز کھیلے گئے. سنسنی خیز مقابلے کے بعد دوسرے سپر اوور میں جنوبی افریقہ نے سپر اوور میں افغانستان کو ہرا دیا. دوسرے سپر اوور میں 24 رنز کے تعاقب میں افغانستان کی ٹیم نے 19 رنز بنائے. دوسرے سپر اوور میں جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 23 رنز بنائے تھے. پہلے سپر اوور میں دونوں ٹیموں نے 17 رنز بنائے تھے. وزیراعظم محمد شہباز شریف اب جرمنی نہیں جائیں گے. وزیراعظم کے بیرون ملک روانگی کے پروگرام میں تبدیلی. ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس میں 12 اور 15 فروری کو شرکت کرنا تھی. وزیراعظم اب صرف آسٹریلیا کے شہر ویانا جائیں گے. دورہ آسٹریلیا 2 طرفہ ہوگا. وزیراعظم ویانا میں آسٹریلین قیادت سے ملاقات کریں گے. وزیراعظم نجی دورے پر 2 روز کے لیے لندن بھی جائیں گے. شہباز شریف لندن سے 18 فروری کو واشنگٹن کے لیے روانہ ہوں گے. شہباز شریف 19 فروری کو واشنگٹن میں غزہ بورڈ آف پیس کی بیٹھک میں شرکت کریں گے. 20 فروری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 طرفہ ملاقات کا امکان. صدر کا پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں 10 طیارے مار گرائے گئے. صورتحال ایٹمی جنگ کی جانب بڑھ رہی تھی. دونوں جانب شدید عسکری سرگرمیاں جاری تھیں. پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ ٹرمپ نے لاکھوں جانیں بچائیں. ٹرمپ کا ایران کے خلاف دوسرا بحری بیڑا تعینات کرنے کا عندیہ. کہا ایران سے مذاکرات ناکام ہوئے تو ایک اور بحری بیڑا تعینات کر سکتے ہیں. معاہدہ طے نہ ہوا تو امریکہ کو انتہائی سخت قدم اٹھانا پڑے گا. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ ہفتے متوقع ہے. ایران کو امریکی فوجی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے, اس لیے وہ ہم سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے. سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر جان مینگل کا قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ منظور کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اختر مینگل کا استعفیٰ منظور کر لیا. اختر مینگل نے 3 ستمبر 2024 کو قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا. اختر مینگل این 256 خضدار سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے. اختر مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ ہیں. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ کے درمیان علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال, باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو. دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکیہ کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ. ایف سی کے اسپتال میں زیر علاج زخمی سپاہی عدنان اور سپاہی امتیاز کی عیادت کی. وفاقی وزیر داخلہ نے زیر علاج سپاہیوں کی خیریت پوچھی اور علاج معالجے کے بارے میں استفسار کیا. محسن نقوی نے دونوں سپاہیوں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی. وزیر داخلہ نے زخمی سپاہیوں عدنان اور امتیاز کے بلند عزم اور جذبے کو بھی سراہا.